لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا تھا، قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. یعنی وہ وقت قریب ہے، عسیٰ یعنی امید ہے کہ جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے، پھر وہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو. تو اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق آل فرعون کی پکڑ کا وقت آ گیا. اب ان پر آزمائشیں اور امتحان یکے بعد دیگرے آنے لگے. یعنی یہاں سے اب ان مصیبتوں کا ذکر شروع ہوگا جن میں وقتاً فوقتاً آل فرعون کو مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ بالآخر وہ تباہ کر دیے گئے. اور ان سب واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قریش کو تنبیہ ہو، مشرکین کو اپنے کفر، انکار اور ضد پر تنبیہ ہو، اور انہیں بتایا جائے کہ پیغمبروں کے جھٹلانے کا انجام تباہی کی شکل میں ہی ظاہر ہوا کرتا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اور یقیناً ہم نے پکڑ لیا. یہ وَلَقَدْ جو ہے اس میں 3 تاکیدیں ہیں. واو قسم کے لیے ہے، لام تاکید کا ہے، اور پھر اسی طرح قد بھی، کہ یقینی طور پر ایسا ہوا. کیا کہ ہم نے آل فرعون کو، اور آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے، صرف اس کا خاندان نہیں. آل فرعون یعنی فرعون کی قوم کو پکڑ لیا. کس کے ساتھ؟ بالسنین، سنین کے ساتھ. سنین سنت ان کی جمع ہے. سنت ان کے عام معنی تو ہوتے ہیں سال کے، لیکن یہ لفظ سنین کا قحط اور مصیبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی قحط اور مصیبت کا سال، یعنی وہ مشہور ہو جاتا ہے نا فلاں خاص سال جس میں قحط پڑا تھا، اور اسی مفہوم میں یہاں استعمال ہوا ہے. یعنی قحط سالی اور خشک سالی کا سال، یعنی اس کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا. اور پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی میں سے. یعنی پھلوں کی کمی سے مراد جو پیداوار ہے. ثمرات صرف فروٹس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ثمرات کا معنی ہوتا ہے، ثمرہ کہتے ہیں آؤٹ کم کو، یعنی جو بھی کسی پودے یا درخت کے اوپر اس کا پھل نکلتا ہے یا سبزی آتی ہے یا کوئی بھی چیز، اینڈ پروڈکٹ جو ہے اس کی. تو اس پیداوار کو آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے ہم نے ہلاک کیا. قتادہ کہتے ہیں کہ سنین دیہاتیوں کے لیے ہے، یعنی دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، اور نقص من الثمرات شہر والوں کے لیے ہے. تو بہرحال آل فرعون کو مختلف طرح کے عذابوں سے پکڑا گیا، اور سب سے پہلا عذاب کیا آیا کہ ان کی پیداوار میں کمی ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر کی زمین بہت زرخیز ہے،
اور وہاں پر نیل، دریائے نیل کے ہونے کی وجہ سے اور مختلف جگہوں پر اس دریا کی شاخیں نکلنے کی وجہ سے، نہروں کی وجہ سے آبپاشی کا نظام بہت اچھا ہے، جس کے نتیجے میں مصر کے اندر پیداوار بہت زبردست ہوتی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہوا، نیل خشک ہوا اور قحط سالی آ گئی، کچھ بھی نہ ہوگا۔ آپ سوچیے کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ ایک قوم جس کو عادت ہی نہ ہو کہ اس کے کھانے پینے یا رزق یا اس کے پھل فروٹ وغیرہ میں کسی قسم کی کمی ہو، اور یکایک کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کسی سختی کے ساتھ آزماتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوئی سبق لیں، نصیحت حاصل کریں اور توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کا امتحان ہوتا ہے، کسی کا کسی چیز سے، کسی کا کسی چیز سے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کسی کا ان سب چیزوں کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، کسی کا ان میں سے بعض کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، لیکن آزمائش ضرور آتی ہے۔ آزمائش آنے پر دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو غفلت کا شکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر امتحان ڈالتے ہیں کہ وہ غفلت سے جاگ اٹھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور دوسرا وہ انسان ہوتا ہے کہ جو غفلت کا شکار تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت بس ایک روٹین میں کر رہا ہوتا ہے، یعنی اٹھے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، روٹین میں دعائیں مانگ لی، بس ایک نارمل سی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اطاعت گزار، فرما بردار بندہ ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ ان سینس تو ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اپنے فرائض پورے کرتا ہے، لیکن پھر بھی آزمائش آ گئی۔ اس پہ کیوں آئی؟ تاکہ وہ اسی درجے پہ ٹھہرا نہ رہ جائے، بلکہ ہوش کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارے اور اس کے درجات اور زیادہ بلند ہوں۔ تو ایک گناہ گار کے اوپر مصیبت آتی ہے اس کو گناہوں سے نکالنے کے لیے، اور ایک فرما بردار پر مصیبت آتی ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ اس لیے انسان کو کسی تکلیف اور مصیبت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے رویے کو جانچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو چھانٹتا بھی ہے، انسانوں کو الگ الگ بھی کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اور دور نکل جاتے ہیں۔ تو پھر پتہ چل جاتا ہے کون واقعی مخلص ہے، سچا ہے، کون واقعی اللہ کے لیے خالص ہے کہ وہ مصیبت پر اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ جیسے قوم یونس تھی، تو پہلے وہ پیغمبر کی بات توجہ سے نہیں سن رہے تھے، لیکن جب ان پر آزمائش آئی تو پھر وہ پلٹ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ایک لمبی مدت دی، مزید دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ مصیبت آنے پر انسان کو غفلت سے تو بہرحال جاگنا ہی چاہیے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں یا جو کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے اتنا کافی نہیں، مجھے الرٹ ہو جانا چاہیے اور اس کی رفتار تیز کر دینی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ جب تکلیف آتی ہے تو اپنے آپ کو بہلانے لگ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، مثلا میوزک سننا شروع کر دیا، یا کئی کھیل تماشے میں لگ گئے، کوئی ڈرامے دیکھنے لگ گئے، کوئی انٹرٹینمنٹ میں، کوئی ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، شاپنگ کرنے میں، تاکہ اپنا دھیان بانٹیں کہ اس تکلیف کی طرف ان کا دھیان نہ جائے، لیکن وہ اور چیزوں میں مشغول ہو کے اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ وہ وقتی طور پر تو ایک ہوتا ہے فائدہ کہ انسان کا دھیان ادھر سے ہٹ جاتا ہے، لیکن مستقل علاج نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی تکلیف، غم اور دکھ کو کیسے دور کر رہی ہوں،
کیا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں اس کو بھلا کر، یا پھر اس کا کوئی علاج کر رہی ہوں، یا پھر یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ابن خلدون کہتے ہیں جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ حوادث اور ہلاکتوں کے زمانے میں بہت زیادہ ہنسانے والا کلام کریں، یعنی کامیڈیز کی طرف چلے جائیں، تو آپ جان لیں کہ ان پر محتاجگی ٹوٹ پڑی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن میں غفلت پائی جاتی ہے، اور وہ محاسبے کو بعید خیال کرتے ہیں، ان کی غلامانہ ذہنیت ہے اور ان کے اندر ذلت پائی جاتی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا مقابلہ ہنسی مذاق سے نہ کریں، یعنی تکلیف کے وقت انٹرٹینمنٹ کی طرف مت جائیں اور تکلیف کا ازالہ اس سے مت کریں، بلکہ دعا کر کے، توبہ کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، بندوں کی خدمت کر کے، نیکی کے کام میں اور زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر کے اپنا علاج کریں۔ تو قرآن مجید میں ہمیں اس کے بارے میں باقاعدہ رہنمائی ملتی ہے کہ تکلیف اور مصیبت کے وقت کیا کریں، اور اس میں ایوب علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ نیکسٹ آیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب ان کے پاس خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ خبردار، بے شک ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جس آزمائش اور مصیبت میں ڈالا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نصیحت پکڑے۔ تو جب انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی تو پھر ایک اور طرح کی آزمائش آئی، اور وہ کیا کہ ان کی قحط سالی کو شادابی میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوبارہ سے بارشیں برسیں اور سارا یعنی کووڈ ختم ہو گیا۔ ان کی تکلیف کو صحت اور عافیت میں بدل دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی رجوع نہ کیا، نہ تکلیف میں رجوع کیا اور نہ نعمت ملنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور شکر ادا کیا۔ خوشحالی آئی تو کہنے لگے کہ وی ڈیزرو اٹ، ہم اس کے حقدار ہیں، ہم اس کے اہل ہیں، لنا ہذہ، یہ تو ہمارا حق ہے، ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب تکلیف آئی تو کہا کہ یہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہے، یعنی خوشحالی کو اپنا حق سمجھا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، حسنہ کہتے ہیں اچھی حالت کو، جیسے رزق ہے، عافیت کی کثرت ہے، خوشحالی ہے، شادابی ہے، نعمت ہے، تو نعمت پا کے متکبر ہو گئے، اور مصیبت آئی سیئہ، حسنہ کے اپوزٹ، یعنی قحط سالی، مہنگائی، بیماری وغیرہ کے لیے آتا ہے، تو کیا کرنے لگے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ۔ یطیروا کا لفظ جو ہے یہ تطیر یا تطیر سے باب تفاعل ہے، اس کا مادہ طیر ہے، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ تو مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ فال لینے کے لیے کسی پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ نیک فال ہے، بابرکت ہے یہ کام، بائیں طرف جاتا تو اسے بدفالی سمجھتے اور باعث نحوست سمجھتے۔ تو یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے یطیروا۔
یعنی مصیبت کا الزام موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں پہ ڈال دیتے کہ پہلے ہم سب خوشحال تھے، ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، جب سے موسیٰ نے یہ اعلان کیا ہے علیہ السلام اور کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس کی قوم جو ہے وہ اس کا ساتھ دینے لگی ہے، تو اس وقت سے ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کے آنے سے ہماری قوم بٹ گئی ہے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، تو وہ پیغمبر کا آنا اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے۔ سورۃ یاسین میں بھی آپ دیکھیں کہ جب کچھ پیغمبر ایک قوم کی طرف گئے تو انہوں نے کیا کہا، انا تطیرنا بکم، تو پیغمبروں نے کہا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب انہوں نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انما طائرہم عند اللہ، یعنی معاملہ ویسا نہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کا کفر اور ان کے گناہ ان کی مصیبت کا اصل سبب ہے۔ طائرہم عند اللہ، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا یہ مشکل اور آزمائش اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، یعنی من عند اللہ۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ طائرہم سے مراد ہے جو اللہ نے ان کے متعلق فیصلہ کیا تھا اور جو ان کی تقدیر میں مقرر کیا تھا، طائرہم عند اللہ۔ اور ابن عباس ہی سے ایک روایت اور ہے کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو نحوست ان پر آئی ہے وہ اللہ کے پاس سے ہی آئی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں جو کچھ بھی ان کو پہنچا ہے اللہ کے حکم سے پہنچا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہے، اور نحوست سے مراد یہاں پر وہ عذاب یا مصیبت ہے جو ان پر آیا۔ اور اگر اللہ کے پاس ہے یعنی ابھی آیا نہیں تو اس سے مراد پھر آخرت کا عذاب، آگ کا عذاب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، ان میں سے اکثریت حقیقت کو نہیں جانتے، لا علمی سے باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی صحیح بات ہے، ہمارے سامنے بھی بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جیسے اسی وبا کو ہی آپ دیکھ لیں تو اس موضوع پر دنیا کے کس بندے نے بات نہیں کی، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اوپینین دیا ہے۔ یعنی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آئے، کوئی بھی چیز سامنے آئے تو اس کے بارے میں اپنی رائے دے دیں، اور پھر جو ہم اپنی رائے دیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، ہماری ہی رائے صحیح ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں بس یہی حرف آخر ہے، اور ہم کسی کی دوسرے کی دلیل بھی نہیں سننا چاہتے۔ یہ انسانوں کی عام کمزوری ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو رائے دیتے ہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر دیتے ہیں، اس لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ کسی انسان کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی ایک شخص ایک تجزیہ کر رہا ہے یا کوئی تبصرہ کر رہا ہے تو اس کو حرف آخر نہ سمجھیں اور اسی کو سچ نہ سمجھ لیں، یہ دیکھیں کہ اس کا علم کیا ہے۔ یہاں یہ جو کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نعوذ باللہ ان کے لیے نحوست بن کے آئے، تو یہ ان کا خیال سراسر غلط تھا، کیونکہ وہ لا علمی کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے لیے جو لائے تھے وہ خیر ہی خیر تھا، ان کی دنیا کی اور ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے تھا وہ سب کچھ، لیکن لا علم لوگ جانتے نہیں۔ تو یہ جو لا علمی ہے، جہالت جو ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، چاہے دنیا کے معاملات میں ہو چاہے دین کے معاملات میں ہو۔ انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، علم زیادہ کر۔ حریص ہونا چاہیے، ایک کے بعد ایک چیز کرتے چلے جانا چاہیے، یعنی کبھی زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ ہم کچھ سیکھ نہ رہے ہوں، اور فائدہ مند علم سیکھے۔ اور سب سے بہترین علم کیا ہے کہ انسان
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانے. اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو اللہ کو نہیں جانتا. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو رب کو نہیں پہچانتا کہ وہ کون ہے اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا. اور پھر ایک اور بڑی جہالت کیا کہ انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہ جانے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ جاہل لوگ ہیں. اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. اب مثلاً کبھی کوئی چیز سامنے آتی ہے، کوئی بچہ اس پہ رائے دے رہا ہوتا تو آپ اس کو بچے کی رائے سمجھ کے اگنور کر دیتے کہ اچھا بچہ ہے کیا ہے. یا کوئی لا علم یا جاہل انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا ایسے لوگوں کو اور باقی پیغمبروں کا کہ ایسے لوگوں سے الجھتے نہیں تھے. قرآن کیا کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. بات ہی ختم. بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ دلائل دینے کی، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے دلائل سمجھے. تو اس لیے حقیقت کا علم ہونا بہت نفع کا سودا ہے، اور اس علم کے ساتھ نفع بخش علم کے ساتھ لگے رہنا، چاہے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس سے دور ہونا خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمت کا ملنا محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ حسنہ، ان کے پاس سال ہر سال سے خوشحالی رہی. کس نے دی؟ یہ اللہ کا فضل تھا ان پر. نعمت کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ جب نعمت آئی تو کیا کہنے لگے؟ یہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے. سورہ زمر میں آتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علم، کہتا ہے مجھے تو یہ علم کی بنیاد پر دی گئی، میں تو بہت جانتا تھا. بل ہی فتنہ، یہ تو ایک آزمائش ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت علم نہیں رکھتی، اکثریت لا علم ہے. انسان کی اصل نحوست کس میں ہے؟ دین کو نہ سمجھنے میں، اللہ کو نہ پہچاننے میں، حالات اور واقعات کے صحیح پس منظر کو نہ جاننے میں. اور جہاں تک یہ جو نحوست پکڑنے کا تعلق ہے کہ یہ منحوس ہے اور وہ منحوس، عام روزمرہ زندگی میں بعض لوگوں کو کہہ دیے فلاں بڑا منحوس ہے، یہ کار بڑی منحوس ہے، یہ فلاں چیز بڑی منحوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا ادوى ولا طیر والعین حق، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے اور نظر لگنا برحق ہے. تو جب ہمیں یہ خیال آئے کہ یہ کوئی چیز منحوس ہے تو سب سے پہلا کام یہ کہ انسان اپنے خیال کو رد کرے اور وہ کام کر جائے. دوسرا یہ کہ دعا کرے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ نحوست پکڑنا شرک ہے. کسی چیز کے اندر نحوست کا کہنا یہ شرک کرنا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ وہم ہو جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بدشگونی اور اس طرح کے پرندوں سے شگون لینا یہ دور جاہلیت کا کام تھا. کالی بلی گزر گئی یا تو کوا بول پڑا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، ان سے شگون لینا تو یہ درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیزار ہوتے تھے جو شگون لیتا تھا. آپ نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، جس کے لیے جادو کیا یا جس کے لیے یعنی جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں.
یعنی آپ اس سے بیزار تھے. ہاں، بدشگونی کی بجائے نیک فال لینے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فال بد کوئی چیز نہیں، البتہ نیک فال مجھے پسند ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا اور بد فالی ناپسند تھی، اور مختلف چیزوں سے آپ اچھی فال لیتے تھے. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر آیا معاہدے کے لیے، تو آپ نے فرمایا سہل اللہ امرکم، تو آپ نے اس سے ایک اچھا شگون لیا، یعنی امید قائم کی کہ معاملہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا اچھا لگتا تھا کہ جب کسی ضرورت سے نکلے تو کوئی یا راشدو یا نجیحو کہے، یعنی اللہ کے نام سے یعنی پکارے، اللہ کے نام سے نہیں، یعنی کہ اچھے نام سے پکارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کوئی بات سنی جو آپ کو پسند آئی، تو آپ نے فرمایا ہم نے تمہاری فال تمہارے منہ سے لے لی، یعنی تمہارے اچھے الفاظ سے اچھا گمان کیا. اسی طرح اچھے نام رکھنا، اور کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پازیٹیوٹی سکھاتا ہے، نیگیٹیوٹی سے بچاتا ہے. بری فال سے کیوں منع کیا گیا؟ بدشگونی سے، کہ اس سے انسان ہر وقت خوف، توہم، شک میں مبتلا رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، تو جو انسان کے لیے درست نہیں. جی ہاں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کس میں برکت ہے کس میں نہیں ہے تو اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. ایک بات ہم سب کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نفع نقصان کا اصل مالک اللہ ہے. نہ ہمیں کسی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ نقصان، مگر جو اللہ چاہے. اس سے پھر انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے، انسان کی سوچ بدلتی ہے، تو ہر وقت یہ پیوں کہ نہ، یہ کھاؤں کہ نہ، یا جاؤں کہ نہ، یہ کروں کہ نہ، اس چکر میں نہیں رہتا. کہتا توکل علی اللہ، ٹھیک ہے اپنی طرف سے دیکھ لیا کافی ہے، اب آگے چلو، کیونکہ کوئی تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. انبیاء بھی اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، اور سب مل کے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. نیکسٹ آیا. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. اور انہوں نے کہا تو جو کوئی نشانی بھی ہمارے پاس لائے گا کہ اس کے ذریعے تو ہمیں مسحور کر دے، تو بھی ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں. یعنی یہاں انسان کی ایک اور جہالت کا ذکر ہے کہ نشانی پر نشانی دیکھنے کے باوجود بھی فرعونی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے رہے، اور اب بالآخر انہوں نے اپنی سرکشی کا علل اعلان اظہار کر دیا. ہم تو ماننے والے ہیں ہی نہیں، ہم نے ماننا ہی نہیں، بات ہی ختم، جو چاہے کر لو، ہم نے نہیں ماننا. تو جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی انسان کا، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. دل سے انہیں یقین تھا کہ یہ معجزات ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے. اسی لیے ایمان وہ نہیں ہوتا جو صرف دل میں ہوتا ہے، ایمان کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ. مہما کا مطلب ہے جو کوئی بھی، جو کچھ بھی، جب کبھی بھی، یعنی جب کبھی جو نشانی تم لاؤ گے ہمارے پاس. یہ مہما کا لفظ جو ہے نا، یہ کلمہ جو لفظ جو ہے، یہ شرط اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو تم کرو گے وہ میں بھی کروں گا. تو مہما تأتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پہ جادو کرے، تاکہ اس کے ذریعے تو ہمیں مسحور کر دے. فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تو تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں.
یعنی تو جادو چلا کے ہمیں جو کچھ چاہے دکھا دے، ہمیں مروب کرنے کی کوشش کرے، ہم نہیں مانیں، ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر انسان عقل سے بھی سوچے کہ کیا کبھی کوئی جادو کے زور سے ہری بھری فصلوں کو مار سکتا ہے کہ قحط سالی برپا کر دے؟ جادوگر تو کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے، اس قسم کا کام تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی دلیل سے ماننے والے نہیں تھے۔ تو انسان کو یہ چیز سخت نقصان دیتی ہے، ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ضد نہیں لگانی چاہیے، ضد نہیں لگانی چاہیے۔ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں، اگر کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم بعض اوقات اپنے بچوں سے ضد لگا لیتے ہیں کہ تم ہم سے اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کرو۔ ویسے شادی کے موقع پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کی اپنی کوئی پسند ہوتی ہے اور آپ کے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کسی اور کو لانا ہے۔ اب بچے کہتے ہیں کہ آپ دیکھ تو لیں، آپ بات تو کریں۔ آپ کہتے ہیں میں نے نہ دیکھنا نہ بات کرنی ہے، میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی، میں سننا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی خطرناک ہوتا ہے، یعنی کسی اور کی، آپ بچے کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اتنی ضد کا شکار ہیں کہ دوسری بات سننے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں تو کمیونیکیشن کریں بچے کے ساتھ، اس کو سمجھائیں کہ میرے یہ اور یہ دلائل ہیں، اس بنا پر مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی۔ اور اگر اس کے پاس کاؤنٹر دلائل موجود ہیں اور وہ آپ کو کنونس کر سکتا ہے تو اس میں یہ سوچ کے کہ میں تو ماں ہوں یا ہم بڑے ہیں، ہم پیرنٹس ہیں، ہم کنونس نہیں ہوں گے، ہمیں کنونس کرنا ہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ بھی، شوہر بیوی کے بیچ میں، بہن بھائیوں کے ساتھ، کہیں بھی انسان کو ضد نہیں لگانی چاہیے۔ انسان کو، ٹھیک ہے انسان اختلاف کر سکتا ہے، کسی کی بات کا انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ جو رویہ ہوتا ہے نا، میں نہ مانوں، یہ غلط ہوتا ہے، یہ انسان کو دین دنیا دونوں میں نقصان دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے ہاں مذہبی اختلاف جو ہے، فقہی اختلاف، اس میں بھی شدت کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دلیل کو سننا نہیں چاہتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو یہ ہیں، وہ کہتے ہیں نا فلاں کی درس میں نہیں جانا، فلاں کی کلاس میں نہیں جانا، فلاں کا یہ نہ کرنا، سننا ہی نہ، کہیں تم سنو گے تو تم قائل نہ ہو جاؤ۔ تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کی بنا پہ وہ اشرف المخلوقات ہے، لہذا عقل استعمال کر کے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون کس کیا کہہ رہا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ صرف خواہشات کی بنیاد پر بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور صرف تعصب کی بنیاد پر، اور صرف ایک مینٹل بلاک کی وجہ سے نہیں۔ نیکسٹ آیا۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور کھٹمل اور مینڈک اور خون الگ الگ نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے امتحان کے باوجود سرکشی پہ جب وہ اڑ گئے، ڈٹ گئے اور الٹا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس قرار دینے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مزید سختیاں نازل ہونی شروع ہو گئیں، اور بالآخر پھر ایک دن ان کی پوری قوم کو ڈبو دیا گیا۔ اب یہ سختیاں کیا تھیں؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان جو ہے نا، طاف یطوف سے ہے، طواف کس کو کہتے ہیں؟ گول گول چکر لگانا،
یعنی جب کوئی مصیبت کسی کو گھیر لیتی ہے، جیسے بارش ہے، بادل ہے، ٹورنیڈو ہے، تو وہ طوفان کی شکل میں ہے، اس کو طوفان کہتے ہیں۔ مراد ہے یہاں پر کہ آسمان سے موسلا دھار بارش یا پھر اولے اور دریاؤں کی سخت طغیانی ایسی آئی کہ جس کی وجہ سے ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ طوفان سے مراد موت ہے، کہ کوئی زبردست آسمانی آفت آئی تھی کہ ان کے بہت لوگ مر گئے، اس آفت نے ان کو گھیر لیا۔ والجرادہ، جراد سے مراد خاص قسم کی ٹڈیاں ہیں جو فصلوں کو نقصان دیتی ہیں، یعنی ہم نے ان پر ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا جو ان کے باغوں، کھیتوں اور ہر طرح کی نباتات کو چٹ کر گیا۔ آج میں ایک اسکالرس کو سن رہی تھی جراد کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جراد میں 7 جابرانہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اور جراد جرد سے، جرد کا مطلب تو خالی کرنا ہے، مجرد اسی کو کہتے ہیں نا، ثلاثی مجرد، بس صرف 3 ہے، خالی 3۔ تو یعنی وہ کھیتوں کو چاٹ کے صاف کر دیتا ہے جب وہ کسی کھیت پہ آتا ہے۔ انہوں نے اس کی شکل اور اس کا جو یعنی جابروں والی جو کوالٹیز مختلف جانوروں کے اندر ہیں، وہ اس کی شکل کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں، کہ کس طرح اس کی جو دم ہے وہ سانپ کی طرح ہے، اور کس طرح اس کا اگلا حصہ جو وہ شیر کی طرح ہے، اور اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اور 7 طرح کی ڈسکرپشن دے رہے تھے، تو جس کی اب ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، تو ان کے اوپر ایک ایسے اڑنے والے جانور کو بھیجا گیا، انسیکٹ کو بھیجا گیا، جس کے اندر 7 جابروں جیسی کوالٹیز تھی، جس نے ان کو چاٹ کے رکھ دیا۔ والقمل، قمل کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جوں، مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سسری، ان سب کے لیے، کہ بیک وقت جوؤں، مچھروں اور ان جیسی چیزوں، انسیکٹس نے ان کے اوپر اور ان کے غلے کے ذخیروں کے اوپر حملہ کر دیا، کیونکہ سسریاں جو ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں میں پڑ جاتی ہیں، مچھر جو وہ انسانوں کو ستاتے ہیں، یہ ساری تکلیف دینے والی چیزیں، اسی طرح جوئیں، تو یہ اسی طرح قمل میں وہ بھی جو چچڑیاں ہوتی ہیں نا، اس سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو جانور کو چمٹ جاتے ہیں، تو چمٹ کے ان کا خون چوس لیتے ہیں، اس کو مار ڈالتے ہیں۔ لیچ، لیس، وہ لیس جو کو بھی کہتے ہیں نا، جی نہیں، دیمک اور چیز ہوتی ہے، بہرحال یعنی اسی قسم کی جو چیزیں ہیں نا، اسی گروہ کی، وہ سب مراد ہے۔ وہ دفادع، دفادع دفدع کی جمع ہے، مینڈک، کہتے ہیں کہ ہر طرف مینڈک تھے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ بات کرتے تو منہ میں اچھل کے آ جاتا تھا مینڈک۔ اور مینڈک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ایک بری ہوتا ہے، ایک باہری ہوتا ہے۔ بری مینڈک جو ہوتا ہے خشکی کا، وہ زہریلا ہوتا ہے، اگر کوئی کھائے تو مر سکتا ہے بندہ، اور سمندر کا جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے لیے سخت تکلیف اور قلق کا باعث بنی۔ اتنی تکلیف کسی پہ آئے اور اس کے اندر نرمی نہ آئے تو آپ سوچے پھر وہ کیسی قوم ہوگی۔ والدمہ، دم سے مراد خون ہے، کہتے ہیں کہ ان کا پانی خون میں بدل گیا تھا، نہروں کا، کنوؤں کا، ان کی مچھلیاں مر گئیں، پانی بدبودار ہو گیا۔ اور یہ بھی بعض نے کہا کہ ان کو نکسیر کی بیماری شروع ہوگی، کہ ہر ایک کے ناک سے خون بہتا تھا، اور اگر وہ پانی پینے لگتے تو پانی خون میں بدل جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اتنی ان کو پیاس لگتی، تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ نہیں ہونی، بنی اسرائیل کے علاقے الگ تھے، بستیاں جیسے اربن سبربز ہوتے ہیں، تو ان کا پانی ٹھیک تھا۔ تو جب کوئی فرعونی ان سے پانی مانگتا اور صاف پانی وہ دیتا اور پینے لگتا تو وہ خون میں بدل چکا ہوتا تھا، یعنی ان کے اوپر حرام کر دیا گیا صاف پانی۔ آیات مفصلات، تفصیلی آیات، تفصیلی معجزات، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھی پوشیدہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت بھی، اور انتہائی واضح تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جادو سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ اگر جادو سے ہو رہا ہے تو آپ کے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ واپس پلٹا دیں، جادو کا توڑ کر لیں، وہ بھی کسی نے نہیں کیا۔ اور مفصلات کا ایک معنی بھی ہے کہ الگ الگ نشانیاں آئیں، ایک نشانی آتی
پھر وہ ختم ہو جاتی، پھر اگلی آ جاتی، پھر اگلی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو اگر یہ مصیبت ہم سے دور ہوگی تو ہم تجھے مان لیں گے، اور پھر کیا ہوتا، مصیبت دور ہو جاتی تو وہ پھر اپنی بات سے مکر جاتے، پھر دوبارہ ایک اور مصیبت آ جاتی. تو مفصل فصل ہوتا ہے جدا جدا، الگ الگ نشانیاں. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، بڑا تکبر کیا. یہ استکبار میں سین اور تا ایکسٹرا ہے نا، تو اس لیے اس میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے. یعنی کافر تو تھے ہی، لیکن مزید یہ کہ اللہ کی حدود پلانگتے تھے. کیونکہ جب کوئی قوم اس ہٹ درمی پہ اتر آتی ہے، اس طرح کے جرائم پر اتر آتی ہے، تو پھر ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، پھر انہیں کسی قسم کا غلط کام کرتے ہوئے کوئی حیا نہیں آتی. نیکسٹ آیا. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے. تو یہ 5 مختلف طرح کے عذاب تھے جو ان پر آئے. تو اس قوم کا وتیرہ کیا بن گیا کہ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ کے پاس آ جاتے اور کہتے کہ دعا کے لیے التجا کرتے کہ تمہارے رب نے تم سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، تو تم دعا کرو تاکہ ہماری مصیبت دور ہو جائے. اگر مصیبت دور ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہا ہم ایمان لے آئیں گے، کہا بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. شروع میں آپ دیکھیں کہ فرعون نے کہا تھا کہ یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو یہاں سے غلامی سے نکالو، میرے ساتھ جانے دو تاکہ اپنے وطن واپس لوٹ کر اپنے دین پر اچھی سے عمل کر سکیں آزادی کے ساتھ. تو یہاں بس اتنی سی بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور کہنے لگے کہ ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب کبھی، لما یا کلما کے معنوں میں، جب کبھی ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا، رجز. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں لما جب ہی کے معنوں میں ہے، اور رجز سے مراد تعاون ہے، یعنی ان پہ تعاون بھی آیا. اور بعض نے کہا کہ وہ سارے عذاب کی طرف اشارہ ہے. جب ان پر عذاب آتا تو کہتے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، جو اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ آپ اس سے دعا کریں تو وہ آپ کی دعا قبول کرے گا. جیسے ان معجزات کے بارے میں اس نے آپ کی دعا قبول کی ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. کیا لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر آپ نے ہم سے رجز دور کر دیا، لنؤمنن لک، تو ضرور ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے، یعنی تمہارا مطالبہ تسلیم کر لیں گے. یہاں مجھے غلطی لگی پیچھے کہ انہوں نے ایمان لانے کا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے دونوں باتیں کہیں کہ ہم مان بھی جائیں گے تجھے اور بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے. ہاں، لنرسلن معک بنی اسرائیل. تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب ان پر تعاون نازل ہوا تو ان کے لوگ مرنا شروع ہو گئے، یعنی فرعونی مرنا شروع ہو گئے.
تو اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکلیں، شام کی طرف نکل جائیں۔ تو فرعونی چونکہ اپنی پریشانی میں مبتلا تھے، بیماری تھی گھر گھر، تو فوری طور پر وہ نہ دیکھ سکے کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے نکل کے جا رہے ہیں، اور جب فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کے ان کے تعاقب میں روانہ ہوا تو وہ بحیرہ کلزم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک رائے ہے۔ نیکسٹ۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ تو جب ہم ان سے ایک مدت تک عذاب ہٹا دیتے جسے وہ پہنچنے والے تھے تو یکا یک وہ عہد توڑ ڈالتے، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، جب دعا سے ٹل جاتا پھر کفر شرک میں مبتلا ہو جاتے، پھر دوسرا عذاب آتا پھر اسی طرح کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ ہر عذاب کے وقت، صرف رجز کے وقت نہیں، رجز عذاب کے عام معنوں میں استعمال ہوا ہے، ہر عذاب کے وقت وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے۔ الی اجل ہم بالغوہ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ، کہ اللہ نے ایک مدت مقرر کر رکھی تھی کہ اس تاریخ یا اس وقت میں ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا، تو اس سے پہلے پہلے وہ بار بار یہ حرکت کرتے رہے اور ان کا عذاب ٹلتا رہا۔ اذا ہم ینکثون، تو تب وہ اس عہد کو توڑ ڈالتے تھے، یعنی جب ہم ان سے تکلیف ہٹاتے، کیوں ہٹا دیتے؟ کہ ابھی ان کی مکمل ایلیمینیشن کا وقت نہیں آیا تھا، الی اجل ہم بالغوہ، تو پھر ان کی ہلاکت کے لیے مقرر کیے ہوئے وقت تک وہ عہد توڑتے رہے۔ اذا ہم ینکثون، ینکثون کا لفظ جو ہے نون کاف سا سے ہے، نقص کہتے ہیں کمبل یا سوت ادھیڑنا، اور یہ نقض کے ہم معنی ہی ہے، تقریباً قریب قریب ہے معنی میں، یعنی ینقضون آتا ہے، ینقضون عہد اللہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے۔ تو یکا یک وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے، جس عہد کو انہوں نے اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پختہ کیا ہوتا تھا، اور وہ اپنے کفر اور گمراہی پر قائم رہتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عہد توڑنا اس قوم کا وتیرہ تھا، یعنی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، پانچوں عذابوں کے وقت انہوں نے یہی کیا۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے، کہ مصیبت کے وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مصیبت وعدے کرتا ہے، مصیبت اٹھا لی جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے اور اپنے معمولات کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں، وہ مصیبت دور ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیکی پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ مصیبت آنے پر آئندہ نیک بننے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو وعدہ بھی بھول جاتے ہیں، یعنی نعمت ملتے ہی مصیبت بھول گئے اور مصیبت میں کیے ہوئے وعدے بھی بھول گئے۔ نیکسٹ آیا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، یعنی جب تباہی کا مقررہ وقت آ گیا تو ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یم کہتے ہیں اس سمندر کو جس کی گہرائی کا اندازہ نہ ہو انسان کو کہ کتنا گہرا ہے، یعنی انسان کے لیے اس کے گہرائی کو جاننا ممکن نہ ہو، بہت گہرا سمندر۔ تو
اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور عذاب ان پہ واقع کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ ان کو سمندر میں غرق کرنا، کیونکہ انہوں نے معجزات کو جھٹلا دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر ہوئے تھے، اور یہی چیز ان کی تباہی کا باعث بنی۔ اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تو پھر فرعون اپنی قوم کو لے کے پیچھے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر میں رستہ بنا، وہ نکل گئے، اور اسی رستے پر فرعونی جب چڑھے اور درمیان میں پہنچے تو پانی واپس مل گیا اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس نجات کے دن پھر شکرانے کے لیے روزہ بھی رکھا، یعنی فرعون سے جب نجات پا کر سمندر پار کرنے کا یہ مبارک دن جو تھا، جو عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے لیے پھر روزہ رکھتے تھے، اور پھر یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کو یہ بات بتائی گئی۔ اس دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی سب سے زیادہ اس کو فائدے کا سمجھ کے روزہ رکھتے تھے، افضل روزہ۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یعنی انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، اس لیے ہم نے ان کو ڈبو دیا، اس لیے ان کو عذاب دیا، کیونکہ انہوں نے نشانیوں سے، دلائل سے، معجزات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کوئی عبرت نہیں پکڑی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غفلت عذاب اور سزا کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، انسان کو غفلت سے جاگنا چاہیے۔ غفلت سے کیا چیز جگاتی ہے انسان کو؟ کیا چیز جگاتی؟ علم اور موت کی یاد۔ یس، موت کی یاد۔ کتنے دن عیش کر لیں گے؟ ایک دن تو مرنا ہے اور جواب دینا ہے۔ نیکسٹ آیا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور تیرے رب کی بھلائی والی بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور ہم نے برباد کر کے رکھ دیا اسے جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے اور جو کچھ وہ بلند کرتے تھے۔ پہلا وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ کہ ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ آیت کے شروع میں آپ نے دیکھا، سبق کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ اس کا ذکر کیا تھا میں نے پچھلے لیسن سے ملا کے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت بخشے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ 2 وعدے بتائے تھے کہ دشمن کی ہلاکت ہوگی اور ملک کی وراثت ملے گی، خلافت ملے گی۔ تو پہلا وعدہ پورا ہو گیا، دشمن ہلاک ہو گیا، اب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا۔ اور یہ کون سی زمین تھی؟ شام کی زمین، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی تھی، وہاں کھیت، پھل اور نہریں وغیرہ عام تھی، اور ان کو زمین میں اقتدار بھی بخشا۔ خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب آئے تو بنی اسرائیل پر یہ نعمت اپنے کمال کو پہنچی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ،
اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا، کیونکہ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ وہ واپس مصر جا کے جب بسے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے نکلنے کے بعد مصر میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، ان کے گھر ڈھہ گئے، ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، وہ زمین رہنے کے قابل نہ رہی۔ یعنی وہ خود تو لوگ آ کے مر کے سمندر میں ڈوب مرے، کچھ لوگ پہلے سے طاعون میں مر رہے تھے، اور اب کوئی والی وارث نہ رہا اس جگہ کا۔ تو بنی اسرائیل پلٹ کے وہاں نہیں گئے وہاں رہنے کے لیے کہ فرعونیوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کریں، ان کا تو حال خراب ہو چکا تھا۔ یہ شام کے علاقے میں یعنی پہلے تو صحرا میں رہے اور پھر اپنے ملک واپس گئے، اور پھر وہاں پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ یعنی مشارق الارض و مغارب کا مطلب ہے کہ شام کے مشرقی اور مغربی علاقے جو تھے، کیونکہ ہر روز جو زمین یعنی سورج نکلتا ہے کسی بھی علاقے میں تو ایک جگہ سے نہیں نکلتا، مشارق بنتا جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں کس اینڈ پہ تھا اور اب سورج کس دوسری طرف چلا گیا ہے نا، دھوپ کا پورا رخ بدل گیا۔ تو یہاں التی بارکنا فیہا میں آپ کو معلوم ہے کہ کون سی زمین ہے جس میں برکت ہے؟ فلسطین ہی کی، شام کی۔ اور پھر یہ وعدہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا، لیکن پورا ہوا یوشع علیہ السلام کے دور میں۔ انہوں نے جو عمالقہ سے جہاد کر کے اپنے علاقے واپس لیے تھے، اور پھر پورا ملک شام جو تھا وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ تو یہ علاقہ جو ہے بہت سارے پیغمبروں کا مسکن و یعنی مدفن ہے، شام کا علاقہ جو ہے، اور یہ برکت والی زمین ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، زید بن ثابت کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے مختلف ٹکڑوں سے قرآن کو جمع کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ملک شام کے لیے خوشخبری ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ملک شام پر رحمان کے فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی وہ فلسطین کے علاقے پر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا وعدہ جو ہے وہ بھلائی والا وعدہ پورا ہوا۔ وہ کون سا وعدہ جس کا پیچھے ذکر کیا گیا کہ تمہارے دشمن ہلاک کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس زمین کی وراثت اور حکومت مل جائے گی۔ تو اللہ کی بات پوری ہو گئی۔ تمت کلمۃ ربک الحسنی، اور حسنہ جو ہے کلمہ کا اس کی صفت ہے، یعنی اللہ کی بات، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، لیکن اس کے لیے کیا چیز سبب بنی؟ بما صبر، تو صبر جو ہے یہ کامیابی کی کنجی۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ یہ کیا صبر تھا؟ کس چیز پہ صبر تھا؟ اپنے دین پر۔ فرعونیوں کے ظلم اور زیادتی اور ہر طرح کی بنی اسرائیل کو محروم کر دینے کے باوجود وہ اپنے دین پر رہے۔ ٹھیک ہے بہت کچھ بھول بھی گئے تھے، غلامی کی وجہ سے بہت سی اچھی چیزیں بھی نکل گئی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا تھا، فرعون کو اپنا رب نہیں مانا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ دیکھیے ایک امن و امان کا زمانہ ہوتا ہے، ایک اسلامی ملک ہوتا ہے، وہاں آپ کے اوپر اور طرح کی ذمہ داریاں آتی ہیں، یعنی جتنی آپ کو سہولت ہے، آزادی ہے دین پر عمل کرنے کی، اتنا ہی آپ کے لیے اوپر ذمہ داری آ جاتی۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جہاں پر وہ اس کے اوپر پابندیاں ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک وہ شخص ہے جو جیل میں، اور ایک وہ شخص ہے جو باہر ہے، دونوں کے احکامات برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو بیمار ہے اور وہ بستر سے لگا ہوا ہے، اور ایک وہ جو چل پھر رہا ہے، دونوں کے احکامات فرق ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر اس وقت جب وہ فرعون کی غلامی میں تھے، دین کے اوپر عمل کرنے کے وہ سارے وسائل اور آزادی نہیں تھی، لیکن ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا، اور ایمان تو انسان کے اندر سے ایمان کو نہیں چھین سکتا، کوئی کسی پہ جبر کر کے بھی ایمان نہیں اس کا نکلوا سکتا، کیونکہ انسان کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ جب ان کے اوپر مذہبی پابندی لگی تھی کہ وہ نماز کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ کیا حکم دیا گیا تھا؟ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، نہیں نکل سکتے، نہیں اجتماعی عبادت ہو سکتی، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو بما صبروں میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ مشکل ترین حالات کے باوجود انہوں نے اپنا دین قائم رکھا. بما صبروا ودمرنا، اور اسی لیے کامیابی نصیب ہوئی کہ آزادی مل گئی اور پھر آگے حکومت بھی ملی. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ فرعون بنایا کرتا تھا اور جو اس کی قوم بناتی تھی اور جو وہ بلند کرتے تھے، یعنی اونچے محلات کی تعمیر کرتے تھے، مضبوط مکانات بناتے تھے، وہ سب تباہ کر دیے ہم نے، جیسے حامان کا محل تھا. اور یارشون میں بلند میں کرنے میں عمارتوں کے علاوہ بیلوں کا اور پودوں کا یعنی کہ اوپر کرنا، اوپر لے جانا، وہ خوبصورتی کی علامت بھی ہوتی ہے نا. سورۃ الدخان میں آتا ہے کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی چشمے اور باغ وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے. وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور معزز مقامات، عمدہ مقام. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور نعمت و آسائش کے سامان جن میں وہ عیش و عشرت کر رہے تھے، یہ سب پیچھے رہ گیا. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ ضد لگا بیٹھتا ہے، تو پھر اس قوم کے لیے جینے کا کوئی حق بات باقی نہیں رہتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اور یہ کہ کامیابی صبر کے ساتھ آتی ہے. نیکسٹ آیا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر عبادت کے لیے جمے ہوئے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ان لوگوں کے الہوں کی مانند کوئی الہ بنا دو. موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ سراسر جہالت برت رہے ہو. اب یہاں بنی اسرائیل کی تنگی کے بعد ان کو جب خوشحالی ملی تو پھر ان کا امتحان ہوا. پچھلی آیت میں ان کے صبر، تنگی میں صبر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن یہاں پر اب ان کی خوشحالی میں ان کے پھسل جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجاوزنا ببنی، تجاوز کہتے ہیں کس چیز کو پار کرنا، یعنی وہ سمندر پار کرا دیا. ببنی اسرائیل البحر فاتوا، سمندر پار کرتے ہی اب وہ جزیرہ نمایاں سینا کی طرف روانہ ہوئے. تو جب جا رہے تھے سارے تو راستے میں ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، تو ان کو دیکھ کر بہک گئے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. یعکف، عکف یعکف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر قائم رہنا، اس کو لازم کر لینا، اس پہ جم جانا. اور اس انداز میں، اس اسلوب میں ایک تحقیر کا پہلو بھی ہے نا، کہ اتنے ناسمجھ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پہ چمٹے بیٹھے تھے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا الہ بنا دو جیسے ان کے الہ ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعونیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی جو سوچ اور عقل تھی وہ بھی متاثر ہو چکی تھی، اور ایک احساس غلامی احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے. اور جب احساس کمتری ہوتی ہے تو پھر نکالی آتی ہے انسان کے اندر، وہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتا، وہ فالوور بن جاتا ہے. سپرفیشل. تو یہاں پر یعنی غیر قوم کی مشابہت انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں،
اب دیکھیں کہ جب دین کا علم نہیں رہتا نا، اور انسان بس ایک روایتی مسلمان ہوتا ہے، تو پھر وہ جس دیس میں جاتا ہے ویسے ہی ڈل جاتا ہے. یہ لوگ ایسا کریں ہم بھی ایسے ہی کر لیتے، یہ نہیں دیکھتا ہمارا دین کیا کہتا ہے، نہ اپنی سوچ نہ اپنی آئیڈینٹی. آسیہ. مجھے خیال آ رہا تھا استاذہ جی کہ بالکل یہی بات کہ یہاں پہ کیونکہ کرسمس اور ان سارے تہواروں میں جس طرح کی ڈیکوریشنز ہوتی ہیں اور کچھ ہوتا ہے، تو اب رمضان اور عید سے متعلق بھی وال ڈیکور اور یہ چیزیں بہت عام ہونے لگ گئی ہیں آرٹ کے نام پہ، کہ ہم بھی اسی طرح کیوں نہ کیوں ڈیکوریٹ کر لیا کریں، کہ اچھا لگتا ہے. اگر وہ اپنے دین کے دنوں کو زیادہ مناتے ہیں تو ہم بھی منائیں، ہم اپنی آئیڈینٹی کو پروموٹ کریں. بٹ آئی آلویز فیل کہ یہ ایک بہت عجیب سا جھانسا سا ہے جی کہ مشابہت ہی ہو گئی. مشابہت. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے ہیلوئین گزری ابھی چند دن پہلے، تو حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے سامنے بھی ویسے ہی خرافات رکھی ہوئی تھی. جی پمکن تو چلے پمکن ہی ہے، اسی قسم کی جو بدروحوں کی شکلیں اور جی وہ ساری چیزیں، گریو یارڈ بنایا ہوا ہے، اور کتنا پیسہ اس پہ لگا. اور پیسہ تو ایک طرف رہا، لیکن یعنی آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ کون ہیں؟ آپ غلام قوم ہیں، ذہنی غلام ہیں. آپ کے پاس کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے، آپ دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں. قال انکم قوم تجہلون، کہا تم جاہل قوم ہو، جاہل لوگ ہو. اپنے الہ کو نہیں پہچانتے وہ کون ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور الہ چاہیے. سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اپنے رب کو نہ پہچاننا. اور جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا نا تو اس پہ توکل بھی نہیں کرتا، اس کے آگے جھکتا بھی نہیں، پھر وہ غیروں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہی حال اس قوم کا تھا. نیکسٹ آیا. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. یہ لوگ جس شرک میں مبتلا ہیں یقیناً وہ برباد ہونے والا ہے، اور وہ باطل ہے جو عمل وہ کر رہے ہیں. یعنی مورتیوں کے پجاری جن کے حال نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں نہیں معلوم کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ تو متبر ہیں، متبر کا مطلب مہلک، ہلاک کیے جانے والے ہیں. اور باطل وہ چیز ہے جو جاء الحق وزہق الباطل، جو ٹھہرتی نہیں، چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو شرک جو ہے ہر اعتبار سے ایک باطل عمل ہے، ایک غلط کام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے شدت کے ساتھ اسے رد کر دیا. یعنی پہلی بات کیا کہی کہ تم جاہل قوم، تم نادانی کی باتیں کر رہے. دوسری یہ کہ جس کام میں یہ لگے ہوئے یہ تباہی کے انجام کو پہنچے گا. تیسرے یہ کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ سب ضائع ہو چکا ہے. یعنی یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب گیا، سب ویسٹ. جو بھی انہوں نے ان کے نام پہ چڑھایا یا ان کی عبادت کی یا ان کے آگے جھکے یا دعائیں سب ضائع، کچھ بھی نہیں. نیکسٹ آیا. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے. یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنے انعامات سے نوازا، تمہیں فضیلت بخشی اور تمہیں غلامی سے نجات دی، اور تم اللہ کو چھوڑ کر پتھر اور لکڑی کے بتوں کی تلاش میں ہو. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں سارے جہان والوں پہ چن لیا. تمہارا کام ہے لوگوں کو راہ دکھاؤ، تم لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو. یہی حال آج ہماری امت کا ہے. ہمارا فرض کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اگر رہنما
عوام کے پیچھے چلنے لگے تو پھر کیا بنے گا؟ نیکسٹ آیا، لاسٹ آیا یہ. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں فرعون کی قید سے نجات دی، اس کے قہر سے نجات بخشی، ان کی ذلت اور رسوائی کو عزت سے بدل دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر دیا. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. سورۃ البقرہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. یعنی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں اور اس کے لشکروں سے ہم نے تمہیں نجات دی. آل فرعون سے مراد یسومونکم، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، تم سے خدمت لیتے تھے. سوء العذاب، بدترین عذاب. اور وہ کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم، بدترین عذاب کیا تھا؟ تمہارے بیٹے قتل کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کہ وہ ان کی کنیز بنے، غلام بنے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. بلا کا لفظ جیسے آپ جانتے ہیں آزمائش کے لیے بھی آتا ہے اور انعام کے لیے بھی. یعنی اس واقعے میں تمہارے لیے مصیبت کی آزمائش بھی تھی، لیکن پھر یہاں سے اللہ نے تمہیں نجات دے کے اپنا انعام بھی تم پر کیا. تو ایک طرح سے یاد دہانی، یہ آیت کیوں آئی ہے دوبارہ؟ یاد دہانی کرانے کے لیے. اور یہاں یہ بات بڑی اہم ہے سیکھنے کی کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ معاملہ فرعون اور بنی اسرائیل کے بیچ میں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ امتحان، بلا اللہ کی طرف سے تھی. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر آزمائش کیوں آئی تھی. کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بنی اسرائیل کے اوپر غلامی کیوں مسلط ہو گئی تھی؟ دین چھوڑ دیا تھا. یس. تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین چھوڑنے میں نہ دنیا میں عزت ہے انسان کی اور نہ آخرت میں. آخرت میں اس کا فائدہ ہے. کامیابی کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، مشکل وقت میں بھی اللہ ہی کو یاد کریں اور اللہ کی اطاعت سے کبھی منہ نہ موڑیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.